محمد کی خوشیوں میں شریک ہیں، میرے مالک محمد و آل محمد کی خوشیوں کے صدقے ان سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، بالخصوص بزرگوں کو اپنی اولاد کی بہاریاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، بالخصوص ایران، عراق، لبنان، پارا چنار، یمن، شام اور فلسطین، مولا صاحب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ تجھے بیمار کربلا کی عظمت کا واسطہ جوانوں کے سروں پر ان کے بزرگوں کو سایہ خیمت فرما۔ مولا جو مومنین بے روزگار انہیں وسیع روزگار عطا فرما، جو بے جرم قید رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اپنے وسیع خزانے سے روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے جرم قید رہائی نصیب فرما، ہمارے حقیقی وارث بالخصوص جشن کے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ میں کہتا ہوں اتنا عظیم خالق ہے کہ جس کی چوکھٹ پر علی جیسی شخصیت سر رکھ دے۔ اللہ اتنا عظیم اللہ ہے، اتنا عظیم خالق ہے، اتنا طاقتور اللہ ہے کہ جس کے سامنے علی جیسا وجود کانپ رہا ہے، تو پھر کیسے نہیں ممکن کہ اسد اللہ کا جشن ہو اور اس کے خالق کا ذکر آئے، پھر آہستہ سے نہیں بلکہ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ جو ولایت کا نعرہ ہے، کسی نے پوچھا خالق کب خوش ہوتا ہے؟ کہا جب لوگ علی کا نام لیتے ہیں۔ یہ میری تیسری جگہ ہے، لیکن نہ میں نے تھکن کا اظہار کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پورا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نعرہ ہے، اللہ اکبر نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے۔ کسی سوال کہ یا اللہ اے میرے خالق اکبر، جس کو تو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی سرکار فرماتے ہیں علی کے دروازے پہ بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس اللہ کو علی اتنا پیارا ہے، آج ولادت با سعادت کی مبارک ابو طالب کو نہیں اللہ کو دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب تاج والمراج سیدنا و نبینا ابو القاسم۔ اب جملہ سنیے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، بے شک یہ کتاب حق کی تصدیق کرتی ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا حق بھی اتنا عظیم ہے جتنا قرآن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں بندہ قرآن کی میں ابھی انشاءاللہ پڑھتا جانوں گا، آگے جا کر انشاءاللہ فضائل کی معراج ہوگی، ابھی تو شروع کر رہا ہوں، اور ہمیں وہ ربائی کا تو معاذ اللہ وہ میرے واجب الاحترام آپ کو ربائیاں سنائیں گے، نعرے لیں گے، ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں۔ عزیزان من جب یہ سوال کیا نا تو یا رسول اللہ کہ یہ حق بھی اتنا عظیم ہے جتنا قرآن ہے؟ سرکار نے فرمایا قرآن اور حق کا ساتھ بالکل ایسے ہے جیسے مجھ مصطفیٰ کا اللہ کا ہے۔ اللہ کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ نے اللہ سے لیا تھا، تو حق سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن دیا اسی نے حق دیا۔ کہا سرکار قرآن تم لینے گئے تھے، تو کہا تمہیں کس نے کہا کہ حق مجھے گھر میں ملا؟ حق بھی میں لینے گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا سرکار اچھا قرآن کو پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، لوگوں کو سنا رہے تھے، اے آقا یہ حق؟ سرکار فرماتے حق کو دیکھ رہا تھا، حق مجھے پڑھ رہا تھا۔
اللہ اکبر، میری طرف توجہ رکھیے گا، میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا چلوں گا۔ کہا سرکار کمال نہیں ہو گیا، یہ حق، اور یہاں رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر سوال ہوتے ہیں میڈیا پر بھی، اور یہ پرانا سوال ہے لیکن آج کل بڑا گردش کر رہا ہے۔ کیا گردش کر رہا ہے جی؟ وہ سرکار محمد مصطفیٰ کو پڑھانے والے کا نام جبرائیل ہے نا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ یہاں پر بڑا تعلق رکھتا ہے کہ جی سرکار محمد مصطفیٰ کو پڑھانے والے ٹیچر کا نام جبرائیل ہے۔ کیوں نہ ہو آج میں جواب دیتا چلوں ان کو ان کے زبان سے، مجھے میں اتنا رکھے گا، کیوں نہ ہو عزیزان من۔ دیکھیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ سرکار محمد مصطفیٰ اور حضرت جبرائیل مسجد میں تشریف فرما تھے، ان میں راز و نیاز کی باتیں چل رہی تھی، کوئی اور بندہ یا کوئی اور شخصیت مسجد میں تھی نہیں۔ اچانک جبرائیل کھڑے ہوئے، سرکار نے جبرائیل کی طرف دیکھا، معاذ اللہ یہاں رک کر میں ایک عرض کر دینا چاہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا، نہیں، آقا جانتے ہیں، جس طرح اللہ نے غیب کا علم بنایا یہ جانتے ہیں، 14 کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن ہم تک بات پہنچانی تھی۔ سرکار نے جبرائیل کی طرف دیکھا، کیونکہ سرکار کی پشت تھی دروازے کی طرف اور رخ مبارک تھا حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف، سرکار کا رخ تھا یعنی محراب کی طرف رخ تھا۔ اب جبرائیل کا پشت محراب کی طرف تھی، رخ دروازے کی طرف تھا۔ جیسے جناب جبرائیل نے دیکھا فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے جبرائیل کی طرف دیکھا اور ہلکا سا نا اپنے اندر یعنی وہ خطاب میں تھوڑا سا سخت پن لائے، کہا جبرائیل کیوں کھڑے ہوئے؟ تمہیں پتہ نہیں راز و نیاز کی باتیں چل رہی تھی؟ کہتے ہیں آقا مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا دین ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ محسن کا کھڑے ہو کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا جبرائیل کائنات بنی ہے تیری آنکھوں کے سامنے، پہلے خلق ہوئے تم، اس کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی افضل نہیں، وہ اس کائنات میں کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ اللہ اکبر، اس کائنات میں سرکار فرمایا احسان کا تعلق میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کہا سرکار مجھے معاف کر دینا، میرا استاد آیا ہے جو میرے ساتھ ہے، جو ولایت کا کاش مجھے بھی کوئی ربائی آتی میں یہاں اس کا سہارا لے، لیکن نہیں معاذ اللہ، قرآن سے بڑی ربائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اور قرآن کی روح سے اچھا کہا سرکار میرا استاد آیا ہے۔ سرکار کو پتہ تھا لیکن مسکرا کے شاید فرمایا جبرائیل وہ تمہارا استاد کب، کہاں، کیسے تمہیں پڑھایا؟ اللہ اکبر، کہا سرکار اب کی بات نہیں، تو کہا پھر کب کی بات ہے؟ کہا سرکار صدیاں سال پہلے کی بات ہے۔ کہا اچھا؟ کہا اس وقت میں بولنا نہیں آتا تھا، مجھے میں چاہتا بھی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا تو پھر؟ کہا سرکار بڑی مشکل تھی میرے لیے۔ کہا تو پھر واقعہ کھل کے بیان کر۔ کہنے لگا جب اللہ نے مجھے خلق کیا نا، میں عرش پر آیا تو اللہ نے مجھ سے سوال کیا، اے میری مخلوق بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، میرے ساتھ سفر کیجئے گا، آپ بہت بڑے سوال کا جواب آج لے کے جائیے گا ساتھ قرآن کی روح سے۔ کہا بتائیے میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبرائیل کانپ رہا تھا، آنکھیں زمین کی طرف تھیں، کانپتے ہوئے جسم سے کہا اے میرے خالق تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا جواب کا مزہ نہیں آیا، پھر سن جبرائیل سمجھ کوشش کر، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ کانپنے لگا، تھوڑا سا وجود ڈھیلا پڑ گیا، سر کو تھوڑا سا اٹھایا، کہا تو ہے، میں ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا جبرائیل اب کانپ گیا، ڈر گیا۔ اللہ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے، میں کون ہوں؟ ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل بولتے فوراً آسمان پر ایک نور طلوع ہوا۔ اللہ اکبر، جو تاریخ سننے کی عادی ہے، کاش مجھے بھی کچھ آتا تو میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا۔ فوراً آسمان پہ ایک نور طلوع ہوا، کہا جبرائیل، کہا پہلے ایک آواز تھی اب دوسری آواز ہے، گھبراؤ نہیں۔ کہا تو پھر تو کہا یہ کہہ دے اس
خالق سے کہ تو رب ذوالجلال ہے، میں بندہ حقیر ہوں۔ اللہ اکبر، تو رب ذوالجلال ہے، میں عبد ذلیل ہوں، یہ جملہ کہنا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اتنا پیارا جواب، جا آج سے میں نے تجھے سیدہ الملائکہ بنا دیا، آج سے تو ملائکہ کا سردار ہو گیا۔ جبرائیل نے فوراً سر اٹھایا، کہا خالق اکبر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میری مشکل کشائی کی۔ کہا اے جبرائیل زمین پہ جائے گا نا تو یہ تجھے نظر بھی آئے گا۔ اللہ اکبر، تو فوراً ہاتھ باندھے، کہا مجھے اتنا بتا جبرائیل، یہ مجھے بتا کہ اس نور کے متعلق تو کچھ جانتا ہے؟ کہنے لگے مولا میرے نصیب کہاں، بس میں نے عرش پر خدا کی موجودگی میں مدد مانگی تھی، وہاں مشکل کشا مل گیا۔ بات نہیں سمجھی جو پہنچ کے ان کے کیا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ میرے استاد محترم کہتے تھے کہ بہت مشکل ہوتا ہے علم بیان کرنا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی کوشش ہے۔ کہا کہ سلام، کہا اللہ کی موجودگی میں وہاں بھی کوئی ایسا ہے جو مشکل کشائی کر رہا تھا؟ اللہ کے ہوتے ہوئے تو نے کسی اور سے مدد مانگ، میں کہتا ہوں اب مولوی صاحب فتوے لگاؤ، اللہ کا نور موجود ہے، مدد کوئی اور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب لگاؤ فتوے۔ ماجرا کیا ہوا، آگے بڑھے۔ کہا اچھا جبرائیل اس نور کے متعلق جانتا ہے؟ کہنے لگے مولا مجھ میں اتنی طاقت کہاں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، وہ نور آسمان پر ایک مرتبہ نکلتا ہے 70,000 سال کے بعد، لیکن میں نے اس نور کی زیارت 70,000 سال کر لی ہے۔ تو کہا پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرا محسن ہے؟ کہنے لگے مولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے ہاتھ باندھ کر التجا کی تھی، اے اللہ میری ساری عبادت رکھ لے جس کی وجہ سے میں یعنی سید بنا تھا، ملائکہ کا ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں اس کی زیارت کروا دے۔ اللہ اکبر، اس کی زیارت کروا دے۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل دیکھنا چاہتا ہے اپنے استاد کو؟ کہا ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے استاد کو۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، اتنے میں ایک نور برآمد ہوا، چہرے سے جب نظر ہٹائی نا تو جبرائیل نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ فوراً آواز آئی جبرائیل بتا عین اللہ کیسا ہے؟ کاش میرے پر ہوتے خدا کی قسم، آج یہ مجمع کراچی کا ہوتا دنیا کو پتہ چلتا، پر کیسے فرمایا عین اللہ کیسا ہے، لسان اللہ کیسا ہے۔ کمال کی بات تھی، حضرت محمد مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل مزہ آ رہا ہے، جس کا بھی فضائل ہے کیا خوب فضائل ہے؟ کہا مولا ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے، جو شخصیت آ رہی ہے نا وہ وہی شخصیت ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا کون تھا؟ حسنین کا بابا علی تھا۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ اللہ اکبر، فوراً بات آگے بڑھنے لگی۔ اللہ اکبر، کہا جبرائیل اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے علی نے پڑھایا ہے؟ لگے ہاں مولا مجھے علی نے پڑھایا ہے۔ یہاں رک کر بڑے پیار سے میں پھر کہتا ہوں، جبرائیل نے عرش کی بلندیوں پر اپنی تخلیق کے عین وقت اقرار کر لیا کہ اے آقا اس وقت کچھ نہ تھا، اب بھی نہ تھا، کوئی استاد نہ تھا، علم تھا ہی نہیں، اس سے پہلے جب پہلے بھی نہ تھا، کوئی سننے والا بھی نہ تھا۔ اے آقا اس وقت علی نے مجھے پڑھایا۔ وجہ خدا کی، میں تیسری جگہ پہ پڑھ رہا ہوں لیکن میرا لہجہ خود سمان فرمائیے اور اپنا لہجہ خود سمان فرمائیے گا کہ اے آقا عرش کی بلندی تھی، میرے علاوہ اللہ نے کوئی اور مخلوق خلق نہ کی تھی، میں پہلی مخلوق تھا،
جب عرش پہ پہنچا کوئی اور نہ تھا، اللہ اکبر، چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی اور آواز نہ تھی، روشنی کا امکان نہ تھا، مولا ہر طرف سوائے خوف کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں جبرائیل جو خدا کے عذاب سے بھی واقف ہوں، خدا کی رحمت سے بھی واقف ہوں، لیکن اس وقت نہ عذاب کا علم تھا نہ خدا کی رحمت کا اندازہ تھا، بس خدا تھا، میں تھا، مشکل کشا تھا۔ ہائے اللہ اکبر، آپ میرا دل کر نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے، تم نے جملہ نہیں سنا جبرائیل کا؟ اللہ اکبر کہا، اس وقت آسمانوں کی بلندیوں پر یا اللہ تھا یا جبرائیل تھا یا مشکل کشا تھا۔ کمال کی بات ہے۔ تو اس وقت میرا سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی جبرائیل کو پڑھانے والا علی ہے، اقرار کر رہا ہے جبرائیل، اقرار کر رہا ہے جبرائیل، پڑھانے والے کا نام ہے علی، پڑھانے والے کا نام ہے علی، پڑھانے والے کا نام ہے علی۔ تو کسی نے پوچھا انا عبد محمد، کیا تم محمد ہو؟ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، کیا تم محمد ہو؟ علی نے فوراً کہا نہیں، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ میں کہتا ہوں جس کا غلام جبرائیل کو پڑھا رہا ہے، جبرائیل کیسے سردار کو پڑھا سکتا ہے؟ سوال ہے نا بھائی، دیکھیے گا قصص الانبیاء پڑھیے گا، اور ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں علم بھی پڑھیے گا۔ آج جہالت اپنے عروج پر ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، نام تبدیل ہو گئے، کہتے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لوگ بیان کرتے ہیں جی 3 گھنٹے 4 گھنٹے، علی خیبر کا فاتح، علی احد کا فاتح، علی خندق کا فاتح، علی اسد اللہ ہے، علی کے ذکر میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو علی کا مقدر ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں علی کی والدہ محترمہ پہنچ گئی تو کون سا بڑا کام تھا؟ آپ نے میڈیا سنی ہوگی، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پر، جی یہ کون سا بڑا کام تھا؟ خدا کی قسم بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ذمہ دارانہ گفتگو ہے، جو جیسی کتاب چاہے، قرآن چاہے، سیرت معصومین چاہے، یا پھر قصص الانبیاء چاہے، تاریخ اسلام چاہے کوئی بھی کتاب ہو، میں ثابت کر سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم کہنے لگے کمال کی بات ہے، شیعہ کہتے ہیں جی علی کی ماں گئی دیوار میں در، یہ تو اتفاق تھا۔ ہائے ہائے، مزہ تب ہوتا اللہ انویٹیشن بھیجتا۔ یہ ان کے جوابات ہیں، سوال سنو گا کہ جی علی کی ماں کب گئی، یہ تو اتفاق تھا، ہو گیا۔ کمال کی بات ہے، اتفاق بھی ہوا تو کیا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ سفر کیجئے، کوئی علم بیان ہے، کوئی کہاوت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ رباعی اور قصیدہ میرے بھائی آپ کو بے شمار میں بہت ہی اچھے سریلی شخصیت ہے۔ اچھا کہنے لگے اتفاق بھی کیا کمال اتفاق تھا، اتفاق میں علی نے اللہ سے گھر لے لیا۔ اللہ اکبر، کمال کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اتفاق بھی کیا اتفاق تھا، علی نے اللہ سے اس کا نام بھی لے لیا۔ اللہ اکبر، اتفاق بھی تو پھر کیا اتفاق تھا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ابو طالب تم نے احسان کیا ہے میرے محبوب پر، اللہ اکبر، بہت سارے احسان ہیں تیرے مجھ پر، تو نے میرے محبوب کو اپنے گھر میں رکھا، اللہ اکبر، اس کو کھانا کھلایا، اس کی حفاظت کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، دیکھو ہر بات پہ زور نہیں لگتا، میں وعدہ کرتا ہوں بہترین احسان کا بدلہ دوں گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا خالق کیسا عظیم احسان ہوگا، کا بدلہ دوں گا، کا میں نے تیرے محبوب کو پالا ہے، تیرے محبوب کو اپنے گھر میں رکھا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تیرا رکھوں گا۔ ہائے ہائے،
اللہ اکبر، کمال کی، ہاں میں تیرا رکھوں گا، اللہ اکبر۔ یہ بات آگے بڑھتی گئی، اب میں توجہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا مڑ رہا ہوں جو ان لوگوں کی طرف جو کہہ رہے ہیں جی علی کے مقدر کی بات تھی، یہ اتفاق تھا، کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ اب ذرا ملاحظہ فرماتے ہیں تاریخ پر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں، واجب الاحترام کی بڑی پیاری کتاب ہے، لکھنے والے کو ہزاروں درود و سلام، بھائی کیا کہانی، سبحان اللہ، بہت اچھا علم رکھ دیا آپ نے، حقیقت ظاہر کر دیا آپ نے۔ اچھا کیا ہوا دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا، لوگ جمع ہوئے، توجہ فرمائیے گا، لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے حضرت ابو طالب سے کہ اے حضرت ابو طالب، آپ جب باہر تشریف لے جاتے ہیں نا تو آپ کے گھر سے دو آوازیں آتی ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ کے گھر سے دو آوازیں آتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے گھر سے آتی ہے، تمہارے گھر سے تو نہیں آتی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشانی اس لیے ہے جو تمہارے گھر سے آواز آتی ہے نا وہ اتنی پیاری ہوتی ہے، ہمارے گھر سے جو آتی ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ ہمارے گھر سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بلند ہو تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے، وہاں آواز نہ ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ان کے گھر سے آواز آتی ہے چاروں طرف سما خوشبودار ہو جاتا ہے، جب ہماری آوازیں بلند ہوتی ہے دوسرے والا کہتے ہیں اس کو خاموش کرو ورنہ ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ سرکار ہم پریشان ہیں، آپ تو باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ اندر سے کیسی آوازیں آتی ہیں؟ کوئی اور تو آپ کی جگہ پر تو نہیں وہاں پر موجود ہوتا۔ سرکار نے فرمایا یہ راز سے بھی میں پردہ جلد ہی اٹھا دوں گا۔ تو کہا سرکار اس وقت کا ہمیں بڑا سختی سے انتظار ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا سرکار بس ویسے ہی بھی، اتنی خوبصورت لہجہ کبھی پہلے سنا نہیں، اتنی پیارا علم جو وہاں بیان ہوتا ہے وہ کبھی پہلے سنا نہیں، کمال کی آواز ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب ان کی آواز کو سنتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے جیسے اپنے حجرے کے قریب پہنچے نا دروازے پہ رک گئے۔ اللہ، اب میں نے دیکھنا ہے کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھے گا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس ذکر پہ بات کرنا جو ابو طالب کے گھرانے پہ آوازیں اٹھاتے ہیں، دیکھو علی کی ولادت عادت پر اگر تم دھیان رکھ لیتے اللہ کی بارگاہ میں سوائے علی کو افضل کے علاوہ کسی کو نہ مانتے۔ جملہ سنیے گا، آپ کو کیا ہو؟ اب چلتے چلتے آئے، دروازے پہ رک گئے، دوست بھی رک گئے، دشمن بھی رک گئے، اپنے بھی رک گئے، بیگانے بھی رک گئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دکل باب کیا۔ جب دکل باب کیا نا تو سرکار نے اشارہ کیا، اب رک گئے۔ اب کیا دیکھا؟ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو آواز آ رہی ہے اے اماں جان پڑھو الحمدللہ۔ قرآن نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، آوازیں۔ حضرت ابو طالب جانتے تھے، مسکراتے مسکراتے ان لوگوں کی طرف دیکھا جن کو اعتراض تھا۔ سرکار فرماتے اگر آپ کہیں تو میں اندر جاؤں؟ کہا سرکار جلدی جائیں، اس سے پہلے ہمارا صبر ٹوٹ جائے، جلدی جائیں۔ سرکار نے قدم بڑھایا، اندر داخل ہوئے، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سے پوچھتے ہیں اے فاطمہ بتا یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی جو بھی تھا بڑا ہی پیارا تھا، کہنے لگے جب سے اللہ نے مجھے نعمت اولاد سے نوازا ہے مجھ پر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں میں اس سے مشکل کشائی مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے سبحان اللہ۔ میں نے آگے پہنچنا تھا 8:30 بجے، واجب الاحترام کا انتظار تھا، جب وہ تشریف فرمائے فاروق بھائی کی طرف میں نے دیکھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ابھی نہیں 10 منٹ ہیں۔ کمال کی بات، اب بالکل موضوع کلوز، جیسے رسمن پیچھے ہوتا ہے کہ جب موضوع پڑھتے ہیں موضوع عوام کو سمجھ آتا ہے، عوام میرے ساتھ سفر کرتی ہے تو واجب الاحترام کی آمد ہو جاتی ہے، تو پھر ہم وہیں پر ہی اختتام کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا خوبصورت یہاں پر شاعر نے ایک جملہ کہا، میرا ہر مجلس میں یوٹیوب پر بھی موجود ہے، یہ شعر آپ سنتے ہیں، آپ نے بھی 6 سال سے سن رہے ہیں کہ کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر،
جس نے بھی لکھا خدا کی قسم کمال لکھا. کاش وہ میرے سامنے ہوتا, میں سید ہو کر اس کی نالین پہ ہاتھ لگا. پورا موضوع اس نے اپنے ان 2 لائنوں میں پروگ رہا. پھر جملہ سنیے, کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر, جب تک آخری بندہ میری طرف توجہ نہیں کرے گا نقوی یہی لائن پڑھتا رہے گا. کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر, ارے کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر, اللہ عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر. اچھا کیا ہوا, اب یہ سارا قافلہ وہاں پہ پہنچا. اب سارا قافلہ, اب میں بالکل اسی قافلے کو کاروان مصطفیٰ کا نام دیتا ہوں. اب یہ سارا کاروان دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا. کاش وقت ہوتا تو تفصیل سے پڑھتا, کیونکہ آئی چلائی جو ہوتی ہے نا یہ مجمع کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, موضوع سے خطیبی پہ پھٹ جاتا ہے. اب دیکھیے, اب یہ دیکھا ہاتھ باندھے, کہا سرکار بس ایک جملہ سنیے گا اس کے بعد جانے گا نہیں, کیونکہ ایک ہاتھ باندھی گزارش کی کہ مولا ایک گزارش ہے. کہا کون سی گزارش ہے؟ کہا آقا آپ جس سے پیار نہیں کرتے, جس کو اپنی ماں کہتے ہیں. کہنے لگے ہاں ماں کہتا ہوں. کہا سرکار پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خانہ کعبہ گئی. تو فرمایا یہ کون سا اپنا سختی والا جملہ, پریشان ہونے والا جملہ ہے, اپنے اپنے ہی گھر جائیں گے. میں نے کہا یار دیکھو کتنا پیارا قرآن سے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا, لیکن آپ کی یہ 1-2 سیکنڈ میں نے بہت پیچھے لے گئے. خیر پھر بھی کہا اپنے اپنے ہی گھر گئے تھے. تو کہا سرکار بات یہ نہیں ہے. تو کہا پھر بات کیا ہے؟ کہ لگے سرکار وہاں تو کمال ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ محترمہ اندر داخل ہو گئی. جب میرے ساتھ سفر کرے خدا کی قسم, سرکار فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اندر جانا کون سی مشکل بات تھی؟ تو کہا نہیں سرکار دروازے سے نہیں دیوار سے. ہائے ہائے ہائے, میرے ساتھ سفر کیجئے گا. کاش میرے پاس وقت ہوتا کھل کے پڑھتا, کیونکہ اب مختصر سا یہ بس بڑے بڑے لفظ. اچھا کہا مولا دیوار سے. تو کہا پھر کون سی بڑی بات ہے دیوار سے؟ کہا مولا سے یہی تو پریشانی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے, اشارہ کیا, دیوار پھٹ گئی. اللہ اکبر, یہ ہمیں پریشان کر رہی ہے سرکار, اس سے اور بڑی بات ہو گئی. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں یہ اتفاق تھا, ایمان سے بتاؤ کوئی عورت کھڑی ہو دیوار پھٹے, منظر کیا ہوگا؟ عورت آگے کو آئے گی پیچھے کو جائے گی؟ اللہ اکبر, ڈرے نا. میں کہتا ہوں تاریخ پڑھ میرے بھائی. تو کہا سرکار فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار اندر داخل ہو گئی. تو کہا تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا لگا سرکار پھر دربار ویسے کی ویسے بند ہو گئی. سرکار نے فرمایا پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے سرکار پریشانی کیسے نہیں ہے, نازک حالت ہے, اندر تشریف فرما ہوئے, دیوار بند ہو گئی, اب تو تالے والوں سے بھی تالا نہیں کھل رہا. اللہ اکبر, اب تو تالے والوں سے بھی تالا نہیں کھل رہا. سرکار حالت نازک ہے. کہا جس کے پاس گئی ہے وہ جانے. اللہ اکبر, جب ہمیں کوئی پریشانی سرکار پھر بھی کوشش کیجئے. سرکار فرماتے ہیں تم جاؤ اپنے گھروں کو, جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا کمال کی بات ہے, ہاشمی خاندان اتنا سخت تو تھا نہیں, یہ تو بڑے رحیم ہیں, بڑے رحم دل لوگ ہیں یار. اتنی نازک حالت میں ایک پردہ دار اندر چلی گئی ہے اور دیوار پھٹ گئی, پھر بعد میں دیوار ٹھیک ہو گئی, اس کے بعد یہ اندر بچہ کو کمال میں ہم نہیں بھائی ہم لوگ نہیں. اچھا پھر چلتے چلتے ابو طالب کے پاس آ گئے. کہنے لگے کہ سرکار ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں آپ ہمارے سردار ہیں. تو کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار آپ کی زوجہ محترمہ خانہ کعبہ چلی گئی ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو سرکار وہ وہاں پر دیوار پھٹی تو چلی گئی, سرکار اپنے کام میں مصروف رہے. تو کہا سرکار دیوار بند ہو گئی. تو سرکار اپنے کام میں مصروف رہے. تو کہا سرکار سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سرکار فرماتے جب مجھے پریشانی ہے تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا سرکار ہمیں پتہ ہے, تاریخ پڑھی ہے, یہاں عیسیٰ کی ماں آئی تھی, اللہ نے پلٹا دیا تھا. یہ محترمہ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. سرکار
اسی کے صدقے میں تو آیا تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ ہاتھ باندھے. ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب وہ نہ مایوس ہوتے ہوئے دونوں گروہ، ایک آقا مدنی کے پاس گیا تھا، ایک ابو طالب کے پاس گیا. اب دونوں مایوس ہو کر نہ بیٹھ گئے دروازے کے ساتھ. اب ان کی نظریں، دل کی دھڑکنیں، کان، سب کچھ خانہ کعبہ پہ ٹک گئے. تو اب ایک دوسرے سے کہنے شروع ہو گئے، کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ کیا محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ کہتا بھائی کچھ بھی نہیں، ہمیں کیا محسوس کرنا بھائی، دیوار کے اندر ہی تو ہے نا. دیکھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک دن گزر گیا، وہ گھر گئے. کہا اتنی دیر کہاں گزاری؟ کہنے لگے کھانا کھائے، پیچھے کرو پیچھے کرو، کپانی کا پیچھے پیچھے پیچھے. چل میرے ساتھ چل. ایک نے اپنے گھر سے فیملی، دوسرے تیسرے، وہ تو وہاں پر ہجوم کا ایک دن جمع ہو گیا. پھر ابو طالب کی طرف دیکھا. کہا ابو طالب کے راستے یہ گھر اسی طرف ہے نا؟ کہا ابو طالب کل نہیں کوئی نہیں آیا. کہا اچھا. تو پھر ایک نے مصطفیٰ کی طرف، یہ یہاں سے کوئی اس کا عبداللہ کا بیٹا جو ماں سے بڑا پیار کرتا، نہیں کوئی بھی نہیں آیا. کمال کی بات نہیں ہوگی، نہ ادھر سے کوئی نہ ادھر سے کوئی. بھائی رات ہوگی، اگلا دن شروع ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کوئی بیٹھو کام کرو. کہا ادھر آ، میں تمہیں بتاتا ہوں. یہاں پر چلی گئی ہے حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ، لیکن دروازہ بند. کمال. میں تجھے قصہ دکھاتا ہوں. عبادت رک گئی. آیا ذکر ابو طالب کے گھرانے کا شروع ہو گیا. جو آگ کو پوجتے تھے وہ ابو طالب کی عبادت کر رہے. اللہ اکبر. توجہ میرے ساتھ. کاش ہم کھل کے پڑھ سکتے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن عزیزان محترم چھپ کے پڑھ رہے ہیں. اپنے اپنے لفظوں کی بات ہوتی ہے. اب ساری زبانیں جس طرح آج ہم نمازوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں سارے عرب کے، اب میں سختی لفظ تھا لیکن میں چینج کر دیتا ہوں، اب سارے لوگ سوائے ذکر گھرانہ ابو طالب کے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. اللہ اکبر. ہر بندہ مصروف تھا. اتنے میں کیا دیکھا؟ حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں سرکار محمد مصطفیٰ حاضر ہوئے. کہنے لگے بابا جان چلیے. تو کہا بیٹا کس طرف جانا ہے؟ کہا بابا اس طرف جانا ہے. اللہ اکبر. جدھر اللہ نے اپنا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کمال. خدا کی قسم میں کاش پڑھ پاتا، لیکن چلو. کہا جدھر اللہ نے اپنا شیر رکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا مختلف زبانیں ہیں. کہا اسی کو تو لینے جا رہا ہوں جو زبانوں کو بند کرے گا. اللہ. کہا اللہ اکبر. اب یہ دونوں چلے. آگے آگے حضرت ابو طالب، پیچھے پیچھے مصطفیٰ. پڑھتے 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 خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. جس طرح آقا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا نا، اللہ اکبر. بس آخری جملہ بالکل آقا نے ہاتھ رکھا، در بن گیا. سرکار اندر داخل ہوئے، ہاتھوں پہ اٹھایا. کمولہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. آنکھیں بڑی پیاری، چہرہ بڑا پیارا، اس کے ہاتھ بڑے پیارے. جبرائیل نے کہا خالق اکبر سن رہا ہے تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. میری طرف توجہ رکھیے گا ضرور. بس آخری جملہ کہا سن رہا ہے تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں میرے آنکھوں جیسی، اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا. کمال کی بات ہے، علی کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا تیرا مدنی آقا کہہ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا بچہ میرے بچپنے جیسا ہے. اللہ نے فرمایا جا اور جا کر میرے مدنی سے کہہ دے خبردار اس کو میرے، اللہ اکبر، اس کو میرے طرف اشارہ کر. کہا بولا کیسے کہوں؟ کہا کہو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، کرم اللہ ہے. میں کہتا ہوں جو بچپنے میں نبی کے ہاتھوں پہ آئے تو اللہ کا وجود کہلائے، جوانی میں کیا ہوگا؟